مانے ہیں کہ یہ وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال 3 طرح کی نیند جو ہے ناقض وضو بتایا نا. ایک تو استجا یعنی کروٹ پر سونا. دوسرا کون سی؟ اتکا تکیہ لگا کر سونا. ہاں. تیسرا کون سا؟ کسی ایسی چیز کا سہارا لے کر سونا کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو گر پڑے. تو استجاعن سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ کروٹ پر سونا، کروٹ کے بل سونے سے، کروٹ پر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے کروٹ پر سونا جو ہے یہ جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے جی، یعنی استرخائے مفاصل کا سبب ہے. استرخا یعنی کیا جی؟ ڈھیلا ہونا. مفاصل یعنی جوڑ بند. جوڑ بند ہوتے ہیں نا انسان کے بدن میں کئی جگہوں پر کیا ہے؟ جوڑ بند کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کب؟ نیند آتی ہے. تو بہرحال کروٹ پر سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل کیا ہے؟ کہ کروٹ پر سونا یہ جوڑ بند ڈھیلے ہونے کا کیا ہے؟ سبب ہے جی. تو کروٹ پر سونا عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا ہے. جب بھی انسان کروٹ کے بل سوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز عادتاً نکلتی ہی ہے. اور قاعدہ کلیہ ہے کیا؟ کہ جو چیز عادتاً ثابت ہو یقین کا درجہ رکھتی ہے. جو چیز عادتاً ثابت ہو وہ کس کا درجہ رکھتی ہے؟ یقین کا درجہ رکھتی ہے نا. میں نے کیا بتایا کہ کروٹ کے بل سونے سے عادتاً کسی نہ کسی چیز کا خروج ہوتا ہی ہے جی. قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز عادتاً ثابت ہو تو وہ کس کا درجہ رکھتی ہے؟ یقین کا درجہ رکھتی ہے. تو پتہ چلا ثابت ہوا کہ کروٹ پر سونے سے خروج ریح وغیرہ ہو جاتا ہے. اور خروج ریح سے یقیناً وضو کیا ہو جاتا ہے جی؟ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے استجاعن سونے سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ عین نوم جو ہے یہ حدث نہیں ہے. عین نوم یعنی کہ سونا یہ حدث نہیں ہے. حقیقت میں حدث کیا ہے جی؟ حقیقت حدث کیا ہے؟ خروج ریح یہ حدث ہے. خروج ریح سے وضو ٹوٹتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ خروج ریح کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ نیند. سمجھے آپ؟ جب آدمی سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کے جوڑ بند وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور جوڑ بند کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا کا کیا ہو جاتا ہے؟ خروج ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی عین نوم جو ہے یہ حدث نہیں ہے. لیکن بعض فقہا کی رائے یہ بھی ہے کہ نیند بنفس ہی حدث ہے. خروج ریح تو حدث ہی ہے لیکن نیند بنفس ہی کیا ہے جی؟ حدث ہے. یہ بعض فقہا کی رائے ہے. ہاں لیکن صحیح کیا ہے؟ صحیح یہی ہے کہ عین نوم جو ہے وہ حدث نہیں ہے. ٹھیک؟ نوم جو ہے یہ تو صرف سبب ہے کس کا؟ استرخائے مفاصل کا. اور استرخائے مفاصل کی وجہ سے ریح کا کیا ہوتا ہے؟ خروج ہوتا ہے. اس لیے نیند ہی کو کیا قرار دے دیا گیا؟ ناقض وضو قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اور رہا اب تکیہ لگا کر سونا جی، تو تکیہ لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی کیا دلیل؟ تو دیکھو تکیہ لگا کر سونا ایک ایسی چیز ہے جو بیداری کا رکاو جو ہے نا وہ دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. آدمی جب تک بیدار ہوتا ہے نا ایک اس کے اندر رکاو ہوتا ہے کہ نہیں، اسی لیے تو گرتا نہیں، پڑتا نہیں ہے. ہاں یہ گر جاتا ہے کہیں پر بھی نہیں، ایک رکاو اس کے اندر ہوتا ہے جی. تو تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تکیہ لگا کر سونا ایک ایسی چیز ہے
جو بیداری کا رکاو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں مقعد جو ہے زمین سے اڑ جاتی ہے، ٹھیک؟ اس صورت میں مقعد جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ زمین سے اٹھ جاتی ہے۔ تو سونے کی حالت میں اعضاء کا جو رکاو ہوتا ہے نا، وہ بدرجہ اولا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تکیہ لگا کر سونے سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی بات سمجھیں آپ؟ کیونکہ اتقاء کی صورت میں بھی تکیہ لگا کر سونے کی حالت میں بھی جو ہے مقعد زمین سے کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے۔ بیداری کی حالت میں ہی اٹھ جاتی ہے۔ ہاں جی، جب بیداری کی حالت میں یہ عالم ہے تو نیند کی حالت میں تو بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ہاں جی، اور جوڑ بند کا ڈھیلا ہونا ہی وضو ٹوٹنے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اس لیے یہ صورت بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کا تکیہ لگا کر سونا، اس کی دلیل، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے جو میں نے بتا دیا، ٹھیک؟ اچھا، اب اس کے بعد کسی چیز کا سہارا لے کر سویا کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو وہ شخص گر پڑے، تو ایسی نیند بھی ناقض وضو ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھو، کسی چیز ایک لگا کر سونا تو اس میں تو استرخاء بھائی کامل ہو جاتا ہے نا؟ کسی چیز سے آدمی ٹیک لگا کر سویا ہے، مثلا ڈیسک سے یا ٹیبل سے یا کسی بھی چیز سے، ہاں جی، تو ٹیک لگا کر سویا ہے کسی بھی چیز سے، تو کسی بھی چیز سے ٹیک لگا کر سونا تو اس میں استرخاء کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ بھائی ٹیک نے اس کو گرنے سے روکے رکھا ہے، اگر اس ٹیک کو ہٹا لیا جائے تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ گر پڑے گا۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ نقض وضو کا دار و مدار کس پر ہے؟ استرخاء مفاصل پر ہے، اور وہ تو یہاں پر بدرجہ اولا پا لیا گیا، یعنی اس لیے اس صورت میں بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئی آپ؟ تو 3 طرح کی نیند ناقض وضو ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، جی، تو تینوں کی دلیل بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ استجاعاً سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل کیا ہے، اور اتقاء اس سے وضو ٹوٹنے کی دلیل کیا ہے، اور کسی چیز سے ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ بات سمجھیں آپ؟ جی، تو کسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں استرخاء کامل ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ٹیک نے اس کو گرنے سے روکے رکھا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو، اگر وہ ٹیک ہٹا لیا جائے، جس چیز کا اس نے سہارا لیا ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ گر پڑے گا۔ جی، نقض وضو کا دار و مدار ہی پورا کس پر ہے؟ استرخاء پر ہے، اور یہاں تو وہ استرخاء مفاصل کامل طور پر پا لیا گیا، اس لیے اس صورت میں بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، جی چلیے، تو ترجمہ تو ملا ہی لیں گی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھو۔ وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا، کروٹ کے بل سونا، او متقیاً، یا ٹیک لگا کر سونا، او مستنداً الی شیء، اور کسی ایسی چیز کا سہارا لگا کر سونا کہ لو ازیل عنہ، کہ اگر اسے ہٹا لیا جائے، لسقط، تو سونے والا کیا ہو جائے؟ گر پڑے، ہے نا؟ یہ ناقض وضو ہے۔ کیوں؟ تینوں کی اب دلیل بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے استجاعاً سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل بتا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِإِسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ، اس لیے کہ کروٹ لینا، کروٹ کے بل سونا، یہ
جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے کا کیا ہے؟ سبب ہے. کروٹ کے بل سونا یہ جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے. فلا یعری عن خروج شیء عادۃ، لہذا عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوگا. لہذا عادتاً کسی شے کے نکلنے سے خالی نہیں ہوگا. والثابت عادتاً کالمتیقن به، اور عادتاً ثابت ہونے والی چیز یقینی طور پر ثابت شدہ چیز کی طرح ہے. آپ کیا ترجمہ ہوگا؟ عادتاً ثابت ہونے والی چیز ہاں، طور پر یقینی طور پر ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتی. ٹھیک ہے، چلیے. والاتقاء یزیل مسقط الیقظۃ، اب یہاں سے جو ہے اتقاءً سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل بتا رہے ہیں. ہاں ٹھیک، تو کیا فرماتے ہیں؟ والاتقاء، اور ٹیک لگانا، یزیل مسقط الیقظۃ، یہ بیداری کی رکاوٹ کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. مسقط مانا کیا ہے؟ رکاوٹ. ہاں جی، مسقط مانا کیا ہے؟ رکاوٹ. ہاں، اور یقظۃ مانا تو معلوم ہی ہے، بیداری. ٹھیک، تو فرماتے ہیں والاتقاء، اور ٹیک لگانا، یزیل مسقط الیقظۃ، یہ کیا کرتا ہے؟ بیداری کی رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے. لزوال المقعد عن الارض، مقعد کے زمین سے اٹھ جانے کی وجہ سے، مقعد کے زمین سے اٹھ جانے کی وجہ سے. ہاں جی، تو بیداری کی رکاوٹ کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. تکیہ لگا کر ہے نا. یبلغ الاستقاء فی النوم غایتہ بہذا النوع من الاستناد، اور نیند میں اس طرح سہارا لینے سے استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. بلغ یبلغ مانا کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. ویبلغ الاسترخاء، اور استرخاء پہنچ جاتا ہے غایتہ، کہاں؟ اپنی انتہا کو. هذا النوع من الاستناد، اس قسم کے سہارا لینے سے. جی، اس قسم کے سہارا لینے سے. استناد مانا کیا ہوتا ہے؟ سہارا لینا، ہے نا. تو نیند میں اس قسم کا سہارا لینے سے استرخاء کیا ہوتا ہے؟ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. غیر ان السند یمنعه من السقوط، لیکن ٹیک انسان کو گرنے سے، مگر یہ کہ ٹیک اس کو گرنے سے کیا کیے ہوئے؟ روکے ہوئے. جی، ورنہ تو نیند میں اس قسم کے ٹیک لگانے سے استرخاء جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. بس اتنی بات ہے کہ ٹیک نے اس کو کیا ہے؟ گرنے سے روکے رکھا ہے. اب سمجھے آپ؟ اس لیے اس قسم کی نیند بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے. بات یہاں پر ہو جاتی ہے ختم. اب اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے جو عبارت آ رہی ہے دیکھیے، بخلاف حالت النوم سے، ہے نا، بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود. یہ جو عبارت ہے یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا ماحصل کیا ہے؟ اوپر جتنی بھی صورتیں بتائی، کون کون سی بتائی؟ استجاء والی صورت بتائی، اتقاء والی بتائی، اور استناد والی بتائی. 3 صورتیں بتائی نا، یعنی 3 قسم کی نیند بتائی. ہاں، ان تینوں طرح کی نیند سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ہر ایک کی دلیل بھی بتا دی. تو ان صورتوں کے بالمقابل اگر کوئی شخص قیام یا قعود یا رکوع یا سجدے کی حالت میں نماز یا غیر نماز میں سوتا ہے،
تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھیں آپ؟ یعنی مذکورہ جو صورتیں میں نے بتائی کہ جن صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 3: استجار، استناد اور اتکا. ان صورتوں کے بالمقابل اگر کوئی شخص قیام، قعود، رکوع اور سجدے کی ہیئت بنا کر ہاں جی نماز یا غیر نماز میں سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ ان حالتوں میں کچھ نہ کچھ استمساک باقی رہتا ہے، چاہے قیام کی حالت ہو، رکوع کی حالت ہو، سجدے کی حالت ہو، ان میں کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے جی؟ استمساک باقی ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ رکاو باقی رہتا ہے جی. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ دیکھو اگر بالکلیہ استمساک دور ہو جاتا، کامل طور پر اگر استمساک جو رکاو ہے وہ ختم ہو جاتا تو یہ شخص تو یقیناً کیا ہو جاتا؟ گر پڑتا نا. لیکن وہ تو گرا نہیں ہے، قیام کی حالت میں ہے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے، تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رکاو جو ہے استمساک باقی ہے. کیونکہ اگر بالکل استمساک ختم ہو جاتا تو یہ شخص اس حالت میں نہیں ہوتا بلکہ کیا ہو جاتا؟ گر پڑتا. معلوم ہوا ان حالتوں میں کامل استرخاء نہیں پایا گیا، اور جب کامل استرخاء نہیں پایا گیا تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ کامل استرخاء سے ٹوٹتا ہے. ہاں جی، جب تک استرخاء کامل نہ ہو تو وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے. بات سمجھیں آپ؟ چلیے، تو خلاصہ یہی ہوا کہ اگر قیام کی حالت میں کوئی سو گیا یا قعود کی حالت بنا کر سو گیا یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ کیفیت نماز میں ہو یا کس میں ہو، غیر نماز میں، ہے نا جی. یہی صحیح بھی ہے اور ظاہر الروایہ یہی ہے، ظاہر الروایہ بھی یہی ہے. دلیل کیا بتائی میں نے کہ ان حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ دلیل میں نے یہ بتائی کہ ان حالتوں میں کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ رکاو باقی ہوتا ہے، استمساک باقی رہتا ہے جی. کیسے پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ رکاو باقی ہوتا ہے؟ وہ اس طور پر کیونکہ اگر بالکلیہ استمساک جو رکاو ہے وہ دور ہو جاتا تو یقیناً یہ شخص کیا ہو جاتا؟ گر پڑتا. لیکن گرا نہیں ہو تو رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے یا قیام کی حالت میں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان حالتوں میں کامل استرخاء نہیں پایا گیا، اور جب کامل استرخاء نہیں پایا گیا تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ نقض وضو کے لیے استرخاء کامل کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاں سمجھیں آپ؟ نقض وضو جو ہے یہ کمال استرخاء پر مبنی ہے. وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ استرخاء کامل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس باب میں اصل جو ہے یہ حدیث پاک بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام کی حالت میں سویا یا قعود کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سویا تو اس پر وضو واجب نہیں ہوگا، بلکہ وضو تو اس شخص پر واجب ہے جو کروٹ لے کر سوئے. وضو تو اس شخص پر واجب ہے جو کروٹ لے کر سوئے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص کروٹ پر سوتا ہے تو تمام اس کے جو جوڑ بند وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. پاک میں اصل جو ہے یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار کا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ جو شخص حالت قیام میں سویا یا قعود کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سویا تو اس شخص پر وضو واجب نہیں ہوگا، بلکہ وضو کس پر واجب ہوگا؟ آپ نے بتا دیا، انما الوضوء علی من نام مستجعا. وضو تو اس شخص پر واجب ہوگا جو کروٹ لے کر سوئے. فإنه إذا نام مستجعا،
کیونکہ جب کوئی شخص کروٹ پر سوتا ہے استرخت مفاصلہ، تو اس کے تمام جوڑ بند کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ڈھیلے. سمجھ گئی آپ؟ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیے ابو داؤد اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ روایت جو ہے وہ موجود ہے. کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں سوتے ہوئے دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو کروٹ لے کر سویا ہو. اس لیے کہ جب کوئی کروٹ لے کر سوتا ہے تو اس کے جوڑ کیا ہوتے ہیں؟ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ بھی ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو ہے روایت کیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں سوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ خراٹے بھی لینے لگ گئے، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضو اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو کروٹ لے کر سویا ہو. اس لیے کہ جب کوئی کروٹ لے کر سوتا ہے تو اس کے جوڑ بند کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سوئے تھے وہ کروٹ پر نہیں سوئے تھے، ہے نا کہنے کا مطلب. چلیے ٹھیک ہے. بہرحال ترجمہ دیکھیں. جی ترجمہ دیکھیے. خلافی حالت القیام والقعود والرکوع والسجود بالصلاة وغیرها هو الصحیح. برخلاف قیام، قعود، رکوع اور سجدے کی حالت کے نماز اور غیر نماز میں یہی صحیح ہے. یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھیں آپ؟ لِأَنَّ بَعْدَ الْإِسْتِمْسَاكِ بَاقٍ. کیونکہ کچھ نہ کچھ استمساک کیا ہے؟ باقی ہے. اِذْ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ. اس لیے کہ اگر استمساک ختم ہو جاتا، کیونکہ لو زالا اگر وہ استمساک پورا کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. لسقط تو یہ شخص کیا ہو جاتا جی؟ گر پڑتا. فلم یتم الاسترخاء تو استرخاء کامل نہیں پایا گیا، لہذا استرخاء مکمل نہیں ہوا، ہے نا. تو جب استرخاء مکمل نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. والاصل فیہ اور اس سلسلے میں اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. کیا؟ لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا. کہ اس شخص پر وضو واجب نہیں ہے جو قیام کی حالت میں یا قعود کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سوئے. ہاں انما الوضوء علی من نام مضطجعا. وضو تو اس شخص پر واجب ہے جو کروٹ پر سوئے. فإنه اذا نام مضطجعا، اس لیے کہ جب کوئی شخص کروٹ پر سو جاتا ہے استرخت مفاصل تو اس کے جوڑ بند کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. چلیے تو یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو
کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کا ماحصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اغما کی وجہ سے کسی شخص کی عقل مغلوب ہو جائے، اغما کی وجہ سے، جی اغما یعنی کیا جی؟ اغما کا معنی ہوتا ہے ہوش کا جاتے رہنا، ہوش کا ختم ہو جانا، حواس یا ہوش کا ختم ہو جانا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اغما بولتے ہے نا. اور ایک جنون ہوتا ہے. جنون یعنی کیا؟ پاگل پن، دیوانگی جس کو ہم بولتے ہیں، ہے نا جی. جی تو الگ چیزیں ہیں، ایک اغما اور ایک کیا ہے؟ جنون. اغما یعنی کیا؟ ہوش و حواس کا جاتے رہنا، اسی کا نام اغما ہے. اور جنون یعنی کیا؟ پاگل پن. ہاں ٹھیک ہے. جی تو بہرحال صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اغما کی وجہ سے کسی شخص کی عقل کیا ہو جائے؟ مغلوب ہو جائے، یا جنون اور پاگل پن کی وجہ سے کسی کی عقل مسلوب ہو جائے، عقل ہی ختم ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں صورتیں بھی کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں استرخائے مفاصل کے سلسلے میں کروٹ پر سونے یا تکیہ وغیرہ لگا کر سونے سے بھی زیادہ ہیں. سمجھیں آپ؟ یعنی کروٹ پر سونے کے وقت یا تکیہ لگا کر سونے کے وقت جوڑ بند جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا، جتنے ڈھیلے پڑتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جوڑ بند ڈھیلے اس میں پڑتے ہیں، اغما اور جنون میں پڑتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ. ٹھیک ہے. اسی لیے اغما اور جنون ان دونوں صورتوں میں بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اغما کی وجہ سے کسی شخص کی عقل کیا ہو جائے؟ مغلوب ہو جائے، یا پاگل پن کی وجہ سے کسی کی عقل بالکل کیا ہو جائے؟ مسلوب ہو جائے، ختم ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں استرخائے مفاصل کے سلسلے میں کروٹ کے بل سونے یا تکیہ وغیرہ لگا کر سونے سے بھی بڑھ کر ہیں. اور جب کروٹ سونے سے یا تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے، تو بھائی وہ چیزیں جو استرخائے مفاصل کے سلسلے میں کروٹ کے بل سونے سے بھی بڑھ کر ہیں، تو بدرجہ اولا ان صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے فرماتے ہیں والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون، والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور اغما کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا یہ بھی ناقض وضو ہے. اغما کی وجہ سے عقل پر کیا ہو جانا؟ غلبہ ہو جانا. والجنون، اور دوسری چیز کیا؟ اور کیا جی؟ جنون، پاگل پن، دیوانگی، یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُسْتَجِعًا بِالْإِسْتِرْخَاءِ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ استرخاء کے سلسلے میں کروٹ کے بل سونے سے بڑھ کر ہے. لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ یعنی ان میں سے ہر ایک فوق النوم مستجعا، کروٹ کے بل سونے سے بھی بڑھ کر ہے، بالاسترخاء کے سلسلے میں، استرخاء کے سلسلے میں. جی ہاں. اچھا اس کے بعد آگے فرماتے ہیں والاغماء حدث بالاحوال كلها، اور اغما تمام حالتوں میں حدث ہے. اغما تمام حالتوں میں کیا ہے؟ حدث ہے. کیا مطلب؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے؟ ٹھیک، یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نوم جو ابھی تک آپ نے سنا اوپر،
नौम तो सिर्फ इस्तिजा या इत्तिका की सूरत में हदस है ना, क़ियाम कुऊद जी सुजूद की हालत में तो हदस नहीं है, मगर इगमा जो है वो फरमाते हैं कि तमाम हालतों में हदस है। इगमा चाहे कुऊद की हालत में हो, रुकू की हालत में हो, सजदे की हालत में हो, हर हाल में इगमा क्या है जी, हदस है, यानी हदस वजू को तोड़ देगा। तो फर्क हुआ कि नहीं हुआ जी? हुआ जो थी जी नौम तमाम हालतों में हदस नहीं थी, नींद